دوستو سلام مصنون۔ چنئی میں کل سے بارش ہے، آمبور میں بھی بارش ہوئی تھی، اور آمبور اور چنئی کی بارش سے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتر بھارت کی کیا حالت ہوگی۔ دلی میں بھی بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے کہا جاتا ہے۔ ایسے میں کسانوں کا احتجاج کس طرح ہو رہا ہے، یہ سوچ کر ہی سب کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ 40 دن ہونے کے باوجود کسانوں کا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ زرعی قوانین واپس نہیں لیے جائیں گے، اور کسان کہتے ہیں کہ واپس ہونے چاہیے تینوں قوانین، جو کہ کسانوں کے فائدے میں نہیں ہیں اور کارپوریٹ ہاؤسز کے فیور میں ہے۔ پھر ایک میٹنگ ہونے والی ہے 8 جنوری کو۔ اللہ کرے کہ 8 جنوری کی میٹنگ میں کسانوں کا معاملہ حل ہو جائے۔ 50 سے زیادہ کسان کئی بیماریوں کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے انتقال بھی کر چکے ہیں۔ انہیں بھی میٹنگ میں 2 منٹ سائلنٹ رہ کر شردھانجلی پیش کی گئی۔ اب 8 جنوری کو ہونے والی میٹنگ میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، یہ معاملہ کس طرح حل ہوتا ہے، اس پر ہی سب کی نظریں پڑی ہوئی ہیں۔ کسانوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ قانون واپس نہیں تو پھر گھر واپسی نہیں۔ کسان اپنے مطالبات پر بضد ہیں۔ سرکار سے 7ویں دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہنے سے وہ پریشان تو ہیں ہی، مگر صاف بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکار سے اپنے مطالبات منوا کر ہی رہیں گے۔ آئندہ میٹنگ جیسا کہ میں نے کہا 8 جنوری کو ہونے والی ہے۔ اللہ کرے کہ اس میٹنگ میں ایک آخری فیصلہ ہو جائے اور کسانوں کا معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ صرف کسانوں کا معاملہ نہیں ہے، تمام ہندوستانیوں کا معاملہ ہے۔ یہ رہی کسانوں کے سلسلے میں چند باتیں۔ اب ایک اور مصیبت کی بات بھی آج کے اخباروں میں نظر آ رہی ہے۔ کورونا کے بعد اب برڈ فلو کا خطرہ بھی آ پڑا ہے۔ ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش اور کیرل میں برڈ فلو کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اب اقوال زرین بھی سن لیجیے۔ یہ اقوال زرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ یہ ایک ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں موجب دولت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔ 2، گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ 3، جو امر پیش آتا ہے وہ نزدیک ہے، لیکن موت اس سے بھی نزدیک تر ہے۔ 4، شرم مردوں سے خوب ہے، مگر عورتوں سے خوب تر ہے۔ 5، پاک نفس آدمی شہرت میں عورتوں سے زیادہ شرماتا ہے۔ 6، دنیا کے ساتھ مشغول ہونا جاہل کا بد ہے،
لیکن عالم کا بدتر ہے۔ تو کسانوں کا معاملہ ہی سب کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ پھر ایک بار دہراتا ہوں، خدا کرے کہ 8 جنوری کو یہ معاملہ حل ہو جائے اور کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ شیئر مارکیٹ میں کبھی کبھی اچھال نظر آ جاتا ہے۔ آج بھی کئی شیئروں کے دام بڑھے، داموں میں اضافہ ہوا۔ آئی ٹی شیئرز بہت آگے ہے۔ اس کا علاوہ بینک وغیرہ کے شیئروں میں بھی کافی داموں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب دام اونچائی کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد لازمی طور پر نیچے آنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے شیئر مارکیٹ میں دلچسپی رکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ان کے شیئروں میں اضافہ نظر آتا ہے اور فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے تو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شیئر خریدنے کے لیے یہ جہاں تک آخر کا خیال ہے اچھا وقت نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ٹھیک وقت کو چننا ہوتا ہے، جب مارکیٹ میں داموں میں کمی آتی ہے تب خریدنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس وقت فائدہ نظر آتا ہے تو شیئروں کو بیچ کر باہر آ جانے کا موقع ہے۔ اور چند باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جہاں تک ایکسپورٹ کا سوال ہے، انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا۔ یہی بات کئی خبروں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی بہتری آ سکتی ہے اور لیدر انڈسٹری میں بھی یہی امید کی جاتی ہے۔ کئی کارخانے پہلے ہی کھل گئے ہیں اور ان میں الحمدللہ کام ہوتا ہے۔ کاموں میں اور اضافہ ہوگا جیسے ہی آرڈرز ایکسپورٹ کے زیادہ مل جائیں گے۔ ایکسپورٹ آرڈرز ملنے کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ چند انڈسٹریلسٹ سے یہی بات سننے کو ملتی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک پھر سے ترقی کرے، اس کی اقتصادی حالت بہتر ہو اور تمام کارخانوں میں کام شروع ہو اور لوگوں کو نوکری ملے۔ جہاں تک آئی ٹی انڈسٹری کا سوال ہے، وہاں بھی کئی لوگ نکالے گئے، چند لوگ بینچ پر بٹھائے گئے۔ اب وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اچھے آثار نظر آتے ہیں۔ یوں تو ٹی سی ایس، انفوسس، HCL، وپرو جیسی کمپنیاں آگے ہیں اور ان کی آمدنی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اب دسمبر اینڈ کوارٹر کے بارے میں بھی جانکاری اس مہینے میں آنے والی ہے۔ یعنی کتنا فائدہ ہوا
اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے. وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. خدا کرے کہ ہر میدان میں ترقی ہو، ہمارا ملک آگے بڑھے. بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی بی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ.